بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہمارا موضوع ہے کہ فرقہ واریت اور فرقہ پرستی سے کیسے جان چھڑائی جائے اور اس وجوہات کو تلاش کیا جائے جن کی وجہ سے یہ خلیج گہری ہو چکی ہے۔ ایک فتویٰ جو مختلف مکاتب فکر کے علماء اور دوسرے مکاتب فکر کے خلاف دیتے ہیں، وہ فتویٰ ہے کہ فلاں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اور آپ یقین کریں کہ ایک ایک سکول آف تھاٹ کے اندر گروہ بن گئے ہیں، وہ آپس میں کہتے ہیں کہ ہماری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یعنی پہلے مسجدیں الگ الگ ناموں سے بنی، اس بات نے فرقہ بندی اور فرقہ پرستی کو بڑا گہرا کیا، اور ہر مسلک اور مکتبہ فکر نے اپنے الگ عقائد، ان کی تشہیر شروع کر دی اسلامی عقائد کے علاوہ، بنیادی عقائد کے علاوہ، اور اس بنیاد پر انہوں نے فرقے آگے اپنے مستقل بنا لیے اور مساجد الگ کر لیں۔ اب یہاں بھی چلے کام رکتا تو بہت امن تھا، بڑا ایک گزارا ہو رہا تھا، لیکن اب اس کام نے تو بالکل کام خراب کر دیا اس فتوے نے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی نماز ہی نہیں ان کے پیچھے ہوتی۔ حالانکہ تھوڑے بہت فروعی اختلاف کے علاوہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، مسلمان نماز ایک جیسے ہی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے نماز کے کسی اصول کو ضائع نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود یہ فتویٰ موجود ہے۔ آئیے خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ راشد سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ فتویٰ صحیح ہے؟ ان کے فتوے کے مقابلے میں تو یہ فتویٰ بالکل غلط ہے۔ جب ان کا محاصرہ کیا گیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو چند دن تو وہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، لیکن پھر محاصرہ سخت کر دیا گیا، اور محاصرہ کرنے والے لوگوں نے ہی، جو خارجی تھے، جو اس وقت ظالم گروہ جنہوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا، انہی لوگوں نے اپنے میں سے ایک کو امام کھڑا کر دیا، نماز پڑھانے کے لیے منتخب کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ ہمارے امام ہیں، قائد ہیں، رہبر ہیں، حکمران ہیں اور برحق ہیں، امام فتنہ کے پیچھے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کراہت محسوس ہوتی ہے، ہم گناہ سمجھتے ہیں اس کو، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس پیارے ساتھی کو یہ بات بتائی، یہ فتویٰ دیا، یہ رائے دی، یہ تلقین کی کہ نماز افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے، لہٰذا تم نماز ان کے ساتھ ہی پڑھو، البتہ جب وہ فتنہ برپا کریں، فتنہ پردازی کریں، کوئی غیر اسلامی کام کریں، تو ان کے ساتھ تم شامل مت ہونا۔ یہ ہے وہ فتویٰ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی روشنی میں دیا۔ کس کی روشنی میں؟ قرآن کی روشنی میں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ سکھایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کوئی قوم ہو، کوئی قبیلہ ہو، کوئی گروہ ہو، حتیٰ کہ کوئی کافر ہو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور زیادتی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ تو میری آپ عوام سے، آپ ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس نقطے پر غور کریں کہ اگر کوئی گروہ کسی کے عقائد سے اختلاف رکھتا بھی ہو، پھر بھی تکبیر تحریمہ سے لے کر اقامت کہنے سے لے کر، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، یعنی جماعت شروع ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک، کوئی گروہ ایسی حرکت نہیں کرتا جس پر آپ کہیں کہ اس نے کوئی اسلامی اصول توڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے اب اس کی نماز غلط ہو گئی ہے تو میری نماز بھی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ فرقہ پرستی کا ثمر ہے کہ علماء نے اتنے تھوک کے حساب سے فتوے دیے ہیں، عوام الناس کے ذہن کو آلودہ کیا ہے، متنفر کیا ہے، متعصب کیا ہے۔ بطور امتی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا جائے۔ کون سی سنت کو؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔
آپ تو ویسے سمجھتے ہیں نا کہ مسواک کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا دینے والا ہے. وہ مسواک پہ بھی 100 شہیدوں کا ثواب دے سکتا ہے، دیتا ہے، دے گا. لیکن میرے عزیز دوستو، وہ بنیادی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بنیادی کام، اس میں سے ایک سنت ہے کہ گروہوں اور مسلکوں اور برادریوں سے اور مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کو نکال کر ایک امت تشکیل دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ اور آپ کی بنیادی سنت، اور بطور امتی مجھ پر بھی اور آپ پر بھی ختم نبوت کے عقیدے کے صدقے زیادہ واجب ہے کہ ہم قوم کو امت مسلمہ تشکیل دینے کی کوشش کریں، قوم کو نکالیں ان تعصبات سے. لیکن آپ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو تعصب کی بات کرتا ہے، نفرت کی بات کرتا ہے، اس کا مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، دین کے مزاج سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالی ہمیں اتحاد اور اتفاق کی برکت سے مالا مال فرمائے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.